بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں عمران مور۔ ناظرین، اس وقت کی اہم اپڈیٹ میں آپ کو سناتا چلوں اور تجزیے کے ساتھ ساتھ ابھی بات چل رہی ہے کہ عمران خان کے دور کا سب سے بڑا افسر فارغ ہو گیا۔ کون سا افسر تھا یہ بھی بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جنرل آصف غفور پھر نشانے پر، سیاسی اور عسکری قیادت ایک ہو گئی، اور پیج پر پی ٹی آئی کا ٹائنل ملٹری کورٹ چلانے کے لیے متفق کیا گیا، اور آئی ایف نے اسحاق ڈار کو نئی کشمکش میں ڈال دیا۔ یہ اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے میں تو آپ کو بات سناؤں گا، عمران خان کے دور کا افسر کون سا بڑا فارغ ہو گیا۔ سب سے بڑی اور امپورٹنٹ اور اہم نیوز یہی ہے کہ عمران خان کے دور کا افسر فارغ کون ہوا اور کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ وہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑا لمبا چوڑا افسر تھا جس کا نام اسحاق ڈار ہے، وہ تھا۔ اس ٹائم اپنے آپ کو اس نے فارغ کر دیا۔ کیوں فارغ کر دیا؟ کیونکہ پہلے یہ جب آ رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ جب میں آئی ایم ایف کے پاس آؤں گا تو یہ آئی ایم ایف کا ڈالر ڈر جائے گا مجھ سے، کیونکہ میرا نام اسحاق ڈار ہے، اس لیے ڈالر بھی ڈر کے بھاگ جائے گا۔ اس نے یہی بات کی تھی۔ تو اس میں جب یہ پہنچا تو اس کے نظر رکھتے ہوئے کوشش کی گئی کہ یہ چلتا رہا، آخر کار یہ ابھی ہار کر بیٹھ گیا ہے۔ اس نے نیا بجٹ شروع کیا تھا۔ اس بجٹ میں اس نے کہا تھا کہ میں عوام کو بہت بڑا ریلیف دوں گا۔ پہلے تو اس نے شارٹ کٹ میں ریلیف، اپنے غصے میں آ کر ریلیف دے دیا تھا عوام کو۔ 35 روپیہ ڈیزل کو کم کیا تھا اور 20 روپیہ پٹرول کو کم کیا تھا۔ تو اس نے پٹرول اور ڈیزل کو جیسے کم کیا تھا تو اس نے سوچا کہ شاید آگے آئی ایم ایف سے بات چیت ہوگی تو پھر ہر چیز کی کمی ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت آئی ایم ایف کا قرضہ پاکستان کے اوپر کتنا ہے؟ 8 ارب ڈالر اس کے اوپر قرضہ ہے۔ لیکن اس میں صرف اور صرف ان لوگوں نے 2 ارب ڈالر قرضہ دیا تھا، باقی 6 ارب ڈالر وہاں پر کھڑے ہیں۔ تو آئی ایم ایف کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ ہمیں قرضہ 6 ارب ڈالر دے دیں تو پھر آپ کے لیے ہر چیز وہیں آ جائے گی، ڈالر بھی سستا ہو جائے گا، ہر بات وہیں ہو جائے گی۔ لیکن اسحاق ڈار جب لندن سے آ رہے تھے تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں اور پاکستان کے ڈالر کو سب سے نیچے والی پوزیشن میں لے کے جاؤں گا۔ تو اس ٹائم ڈالر وہاں رکا ہوا، لیکن ڈار بھاگ گیا ہے۔ ڈالر کے ڈر سے ڈار نہیں مل رہا، وہ پتہ نہیں کہاں چھپ کر بھاگ گیا ہے، ابھی تک ہی نہیں نکلا۔ اب جو اس نے بیچ میں کہا تھا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھائی جائیں گی، تو 50 میرے خیال میں پٹرول اور 50 ڈیزل کی قیمت بڑھائی جائے گی۔ اس ٹائم اسحاق ڈار نظر نہیں آ رہا، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ مل نہیں رہا۔ تو یہ جب مل جائے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جنرل آصف غفور پھر نشانے پر، اور سیاسی اور عسکری قیادت ایک۔ آج جنرل آصف غفور نے رات کو ملاقات کر لی وزیر اعظم شہباز شریف سے۔ تو آصف غفور سے اندر کی بات کیا کہی گئی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا، اور اس نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کیا کہا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ شہباز شریف نے آصف غفور نے اندر کی بات اور امپورٹنٹ اہم بات بتائی، یہ کہ اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس ٹائم، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو اور اس کو خود کرو، ہمیں عوام کے سامنے شو نہ کرو، ہمیں عوام کے سامنے ہمیں مت دکھاؤ۔ سر آصف غفور نے خود کہا کہ اگر ہماری ملٹری آپ کے لوگوں کو اریسٹ کرے گی یا وہ کام کرے گی، یہ پولیس افسروں والا، تو پھر غلط بات ہے نا، یہ تمہارا آپس کا مسئلہ ہے، اس کو خود سلجھا دو اور سولو کر دو۔ آصف غفور نے یہی کہا اسے۔ تو اس نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں، جہاں تک میں پہنچوں گا تو پہنچ کر رہوں گا، باقی اگلی بات یہ کہ کچھ مسائل ہیں ان کو بھی میں حل کر لوں، یہ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔
تو حل کرنے میں اور نہ حل کرنے میں کیا بات ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہی ہوگی کہ یہ حل کر لیں۔ سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ اہم اور امپورٹنٹ بات ہے کہ حل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ عمران خان کو نزدیک لے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان تو ڈٹا ہوا ہے، عمران خان کہتا ہے کہ میں جو بھی کچھ کروں گا عوام کے لیے کروں گا اور عوام کے ساتھ ہی رہوں گا، اور جو کچھ عوام کہیں گی وہ کروں گا۔ لیکن ان کا ملٹری کا اندرونی بات یہی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ عمران خان کو کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تو پھر صرف ہمارا کہنا ماننا ہوگا، باقی اگر آپ ہمارا کہنا مانیں گے تو ہم آپ کو وزیر اعظم کی پوسٹ پر لگا دیتے ہیں، الیکشن کرواتے ہیں، تم آپ کو دوبارہ بٹھا دیتے ہیں سیٹ پر۔ لیکن عمران خان نہیں مانتا۔ عمران خان کیا کہتا ہے؟ عمران خان کہتا ہے کہ میں آیا ہوں اپنے ملک کے لیے اور اپنی عوام کے لیے، بلکہ تم لوگوں کے لیے نہیں آیا۔ اگر تم لوگ سیاست کرنا چاہتے ہو تو سیاست کرو، پھر یہ ملٹری والا کام چھوڑ دو، آپ جنرل ہو جنرل چھوڑ دو، وزیر اعظم بن جاؤ ڈائریکٹ، یہی بات ہے۔ لیکن عمران کہتا ہے کہ میں اپنی عوام کے لیے کھڑا ہوں اور کھڑا ہی رہوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سب سے بڑی بات یہی ہوئی۔ تو وزیر اعظم نے جو ہاؤس میں بات کی تھی تو اس نے کہا تھا، وزیر اعظم سے آصف غفور نے کہا تھا کہ اپنا کام خود نپٹا لو اور اس کام میں ہمیں بیچ میں نہ ڈالو۔ اگر ہم آ گئے تو پھر ہم عوام کے سامنے شو ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ملٹری آفیسر کھڑے ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کو تو کوئی فرق نہیں لگتا، لیکن پبلک کو یہ میری اپیل ہے کہ اس ٹائم بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیاست کون کر رہا ہے، اندر کس کی وجہ سے سیاست چل رہی ہے، اسی لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے سیاست۔ تو سب سے بڑی بات کی طرف چلتے ہیں، تو جو کہ نئی کشمکش میں آئی ایم ایف نے ڈال دیا تھا، اس کے بعد جو کہ ترین اس ٹائم لنڈن موجود ہے، اور زرداری صاحب وہ بھی اپنے کام سے اپنی آنکھوں کا علاج کروا رہے ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ لیکن آج کیا بات ہوئی کہ ترین صاحب نے اپنے لنک ویڈیو کے ساتھ عاشق اعوان، فردوس عاشق اعوان اور اس کے بعد جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ ہی اس نے یہ بات چیت کی، اور ویڈیو میں اس نے باتیں کی اور اس نے پارٹی والوں کو مطمئن کیا اور نواز شریف کو بھی پارٹی دکھائی۔ تو یہی بات تھی۔ لیکن زرداری یہ کہہ رہا ہے کہ ترین کے گروپ میں ہماری پارٹی نہیں ہوگی، نہ ہماری پارٹی ان کے سامنے آئے گی، نہ ان کو ہم کوئی عہدہ دیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ شاید میں پاورفل پارٹیوں سے مل کر میں بھی پاورفل بن جاؤں گا۔ زرداری کا سب سے بڑا آئیڈیا یہی ہے کہ اس کو ہمارے نزدیک نہ آنے دیا جائے، اور نواز شریف کو بھی کہا کہ آپ بھی اس کے ساتھ نہ ملیں، نہ ملاقات کریں، نہ اس کو اپنے کام میں ٹانگ اڑوانے دیں۔ تو اس نے سب سے بڑی بات یہی کی۔ لیکن زرداری کا یہ کھیل یہ چل رہا ہے کہ زرداری کہتا ہے کہ اگر اس میں میرے بیٹے کی وزیر خزانہ پر جو کہ صدارت ملی ہوئی ہے، اگر یہی صدارت سے استعفیٰ مل جائے اور یہ بعد میں یہ کام کرے کہ اس کو وزیر اعظم کی سیٹ پر کھڑا کر دوں تو بہتر بات ہوگی۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ عوام کوئی چوت نہیں جو اس کے کہنے پر چلے گی، عوام کو سب کچھ پتہ ہے، عوام کو یہ بھی معلوم ہے کس طریقے سے اور کیا ہینڈلڈ کرنا اور کس چیز کو ختم کرنا ہے۔ لیکن یہ شاید سمجھتا ہے کہ عوام کو کچھ علم نہیں، نہ آتا ہے نہ پتہ ہے، عوام کو سب کچھ پتہ ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے۔ عوام اس ٹائم اتنی انٹیلیجنٹ ہو گئی ہے کہ حد سے بھی زیادہ۔ وہ انٹیلیجنٹ کیسے ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انٹیلیجنٹ ایسے ہوئی کہ ان کو جو ٹیچر ملا ہے اس ٹائم، اس 5 سال کے اندر جو ٹیچر ملا ہے وہ بہترین ٹیچر ملا ہے۔ وہ کچھ الگ طریقے سے ہی ٹیچنگ کرتا ہے اور شاگردوں کو سمجھاتا ہے۔ تو اس ٹائم ٹیچنگ جو عمران خان کر رہا ہے، عمران خان نے عوام کو اتنا اچھا اور اتنی بہترین اسپیچ اور تقریروں کے ساتھ موٹیویشنل بیان کیے ہیں کہ اس ٹائم عوام اتنی ہوشیار اور انٹیلیجنٹ ہو گئی کہ ہمیں بھی معلوم نہیں پڑتا کہ عوام کس طریقے سے اور کیسے سمجھ گئی ہے۔ لیکن اس ٹائم جو کہ بچے اور عوام میں جو لوگ رہ رہے ہیں زیادہ طور شعورات والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے عوام کے اندر بہترین شعور ہو گیا ہے۔
اسی بات سے عوام اب ہوشیار اور انٹیلیجنٹ ہو گئی ہے، لیکن ان لوگوں کو ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید عوام ہمیں ووٹ دے کر ہمیں الیکشن میں جتوائے گی، زرداری صاحب کو لگتا ہے۔ غلط فہمی ہے اس کی۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اس کا اپنے چینل کا بھی خیال کرنا اور اپنا بھی خیال کرنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔